تھر سندھ انڈین بارڈر کے ساتھ قادیانیت کی ملک و اسلام مخالف سرگرمیاں۔ تھر سندھ انڈین بارڈر کے ساتھ قادیانیت کی ملک و اسلام مخالف سرگرمیاں۔ انوار ختم نبوت کے علم میں یہ بات آئی کہ سندھ کے مختلف علاقوں خاص کر تھر میں قادیانیت وہاں کے غریب سندھی ہاریوں اور مظلوم مسلمانوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ارتدادی سرگرمیاں تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو پانی کے کنویں بنا کر دینے اور راشن کے بدلے ان سے قادیانیت قبول کروا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے باعث تشویش تھی۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا قاری محمد رفیق صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی۔ یہ ٹیم چیئرمین صاحب کی سربراہی میں سندھ تھر کی طرف روانہ ہوئی۔ آج صبح ہمارا یہ سفر تقریباً صبح 8:30 بجے سے شروع ہوا اور الحمدللہ اب ہم تقریباً نگر پارک سے 5 کلومیٹر دور ہیں اور 12 بج گئے ہیں، اور ہمارے انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے جو چیئرمین ہیں حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب اور ہمارے یہاں عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والے حاجی عطا الرحمن جنیجو صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب سے جو ہمارے انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ آج کا یہ سفر الحمدللہ ختم نبوت کا یہ قافلہ رواں دواں ہے، جہاں یہ ختم نبوت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے عقائد اور نظریات کی اصلاح چاہتے ہیں، وہیں تمام انسانوں کی فلاح دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ بھی چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پسماندہ علاقے جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں، جیسے پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، تو جتنا ممکن ہو اپنے ان انسانوں کو ریلیف دے سکیں، اس کے دینے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہم ننگر پارکر شہر پہنچ کر ہم نے راشن کا سامان خریدا اور راشن کا سامان خرید کر ننگر پارکر شہر سے 80 کلومیٹر دور ہستڑوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ انتہائی دشوار گزار راستہ تھا اور یہ شہر سے چونکہ 80 کلومیٹر دور تھا تو وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے۔ راستے میں ہم نے وہ قادیانی سینٹر بھی دیکھا جس کے اندر ایک بدبخت صفوان نامی قادیانی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اسکول بھی دیکھا جہاں پر ارتدادی سرگرمیاں جاری تھیں، اور اب وہ اسکول اور وہ ڈسپینسری اور وہ قادیانی سینٹر اس گستاخی کے بعد مسلمانوں کے شدید احتجاج کی وجہ سے وہ سیل کر دیا گیا۔ کنباسر کے علاقے سے ہوتے ہوئے ہم ہستڑوں پہنچے جہاں پر لوگوں نے انتہائی پرتپاک استقبال کیا کہ یہ وہ دور دراز علاقہ تھا جہاں پر عام طور پر لوگ بالکل نہیں جاتے۔ ویلفیئر ٹرسٹ NGOs ان کا وہاں داخلہ ممنوع تھا، تو لوگوں نے اس پر بہت شکریہ ادا کیا کہ یہاں پر ختم نبوت کے عنوان سے کوئی جماعت کوئی وفد آیا۔ ہستڑوں پہنچ کر حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب نے مقامی لوگوں سے گفتگو کی اور بدبخت صفوان نامی قادیانی کی گستاخی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر اور بھرپور مزاحمت پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد وہاں پر جو غریب اور مستحق لوگ تھے ان میں راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن تقسیم کرنے کے بعد ہم انڈیا بارڈر کے قریب جو مختلف چھوٹے چھوٹے گوٹھ بنے ہوئے تھے وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے
حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ آئیے ہم بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں اس وقت ننگر پارکر جو کہ تھر پارکر مٹھی کی تحصیل ہے، وہاں سے تقریباً کوئی 90 کلومیٹر دور ایک بہت ہی دور آباد گوٹھ جو کہ صحرا میں ہے، جس کا نام دوست محمد ہے، اس کے قریب جو ہے کنبہ سر ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ایریا ہے۔ یہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ انڈیا کا بارڈر ہے۔ یہاں پر مختلف بارڈر کے ساتھ ساتھ کافی سارے گاؤں ہوتے ہیں، تو یہاں جتنے بھی گاؤں ہیں تقریباً تمام علاقوں کے اندر، تمام ایریاز کے اندر جو ہے وہ قادیانی بہت زیادہ فعال ہیں، اور رفاعی سرگرمیوں میں کے نام پر وہ اپنی ارتدادی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک کمرے پر مشتمل، دو کمروں پر مشتمل، ڈسپنسری کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اور دوسرے رفاہی منصوبوں کے ساتھ مختلف ایریاز کے اندر، ہر بستی کے اندر، کسی بستی میں 40 گھر ہیں، کسی میں 60 گھر ہیں، کسی میں 50 گھر ہیں، اور یہ اتنا دور دراز علاقہ ہے۔ آج صبح تقریباً ہم 8 بجے کے قریب عمر کوٹ، جو کہ حیدرآباد سے تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو عمر کوٹ سے ہم نکلے اور تقریباً یہاں پر ہم 4-4:30 بجے عصر کے قریب یہاں پہنچے، اور اتنا دشوار گزار علاقہ اور اتنا دور آنا یہاں پر کہ یہاں پر عام گاڑیاں نہیں آ سکتی۔ آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جیپس ہیں جن کے ذریعے ہم آئے ہیں۔ تو اتنے دشوار گزار علاقوں کے اندر آ کر مسلمانوں کے ایمان کو، اور پھر یہاں قادیانیوں، ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کو بھی قادیانی بنایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، ان کو بھی ان کے مذہب کو، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قادیانی اس سارے بارڈر ایریاز میں، علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ ملک و وطن کے غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور اس پورے بارڈر ایریا کے اندر، یہاں دائیں بائیں جتنے بارڈر ایریا ہیں اس کے اندر قادیانی بہت ایکٹیو ہے، اور ان کو گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ پوری ان کو جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میری یہ التماس ہے کہ قادیانیوں کو ان بارڈر ایریا سے ہٹایا جائے، اور قادیانیوں کی ایکٹیویٹیز اسی طرح جاری ہیں، جبکہ دوسری رفاعی تنظیمیں ہیں ان کو یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، جتنے بھی ویلفیئر کی دوسری جو مسلمان این جی اوز ہیں، ان کو یہاں آنے نہیں دیا جاتا، اور جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم ہیں، کچھ کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو دوسرے دین کا کام کرنے والے مکاتب ہیں وہ یہاں پر فعال نہیں ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر اسلام کا کام کرنے کے لیے تو آپ کو دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، اور دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو کا ایمان بچانے کے لیے تو دشواریاں ہیں، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے دشواریاں ہیں، لیکن قادیانی اپنی ایکٹیویٹیز اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور خدا میری یہ اپیل ہے کہ بارڈر ایریا سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ کل کلاں کو اس ملک عزیز پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ تو ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور انڈیا کے ساتھ مل کر اس ملک پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے، ہم یہ ایک قوم کی، اس علاقے والوں کی ایک آواز ہے کہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں سے لوگوں کو اس قادیانی فتنے سے بچایا جائے، اور گورنمنٹ اپنی سربراہی میں جو ہے یہاں رفاعی سرگرمیاں بھی کرے، ہاسپٹل بنائے، ڈسپنسریاں بنائے، تعلیم کے شعبے قائم کرے۔ یہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے علاج معالجے کے مسائل ہیں، ان کا معاشی مسائل ہیں، یہاں آمد و رفت مشکل ہے۔ ایک آٹا لینا ہو تو ان کے لیے دور دراز 40-50 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہاں پر سہولیات پیدا کی جائے، نہ کہ ان کو مرتد قادیانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے۔ آپ سے پھر یہ التماس کروں گا، اور میں تمام اہل اسلام سے جو ہے نا اس بات کی التماس کروں گا کہ آپ اپنے علاقوں سے یہاں پر آئیں، اور یہاں پر آ کر یہاں جو مسلمان ہیں، انسانیت ہے، ان کے جان و مال کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ ایک ہمارے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا دم آخر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کھوکھرا پارک کے علاقے میں 2 کنوؤں کی تنصیب، جو کہ انڈیا بارڈر سے 900 میٹر کے فاصلے پر ہیں، اور اس کے بعد کنری میں قبول اسلام کرنے والے نو مسلم محمد انور کی قبول اسلام کی داستان۔